یہ کہا ہے یہ آپ کی گورنمنٹ پہ ایک بہت بڑا آپ سمجھیں سوالیہ نشان ہے کہ اگر اس پائے کا اکنومسٹ ایک یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے دور میں ملک دیوالیہ ہو گیا، اٹس گون بینکرپٹ۔ دیکھیے مونا، جو اکنامک پوزیشن ہے وہ تو ہر ایک کو پتہ ہے، کوئی حالات ہمارے معیشت کے تو آج سے یہ 2022 میں تو دیوالیہ ہو چکا تھا نا کہ 80 ارب ڈالر کی امپورٹ تھی۔ یہ ایگزیکٹ فگر دے رہا ہوں آپ کو، جب ہم 2022 میں اپریل میں حکومت آئی ہماری تو اس وقت 80 ارب ڈالر کی امپورٹ تھی اور 30 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ تھی۔ 50 ارب تو ڈیفیسٹ تھا، ٹریڈ گیپ تھا، اور پھر آئی ایم ایف سے سمجھوتا کر کے انہوں نے پیٹرولیم کی پرائز کم کر دی۔ اب وہ ناراض ہو گئے، آئی ایم ایف والے ناراض ہو گئے، ان کو تو بڑی مشکل سے منانا پڑا۔ دیکھیے حالات بڑے، یہ نہیں ہے کہ ہمیں بہت بہتر ہو گئے ہیں، یعنی بہتری کی طرف جا رہے ہیں ضرور، اس میں کوئی شک نہیں۔ آج جو آپ نے خود ہی بات کی کہ اس مہینے 9.6 یہ 38% ہوا کرتا تھا انفلیشن، تو اس پہ کام ہوا ہے نا اس کے اوپر۔ پھر آپ دیکھیے کہ ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، یعنی خاص کر آئی ٹی کی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے، ریمیٹنس آپ کی کافی بڑھ رہی ہیں۔ مشکل حالات، یہ کہنا کہ مشکل نہیں ہے، مشکل ہے، عام آدمی کو بھی پریشانی ہے۔ لیکن دیوالیہ تو سر ایک بڑا ایکسٹریم لفظ ہے نا۔ نہیں، دیوالیہ کا تو ابھی تصور بھی نہ کریں۔ پاکستان بہت، پاکستان میں یہ فیکچولی بالکل انکریکٹ ہے کیسر بنگالی کی سٹیٹمنٹ۔ وہ دیکھو نا انہوں نے کس کنٹیکس میں کہا ہے، اس میں مشکلات جو ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھیں آئی ایم ایف کے قرضے کے بغیر یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ قرضے لینے پڑتے ہیں ہمیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں سر کہ آئی ایم ایف قرضہ بھی دینے کو تیار نہیں ہے۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، آئی ایم ایف کی شرطیں ہیں، اور فائنانس منسٹر صاحب نے صحیح بات کی کہ جو ان ٹارگیٹڈ کوئی سبسڈی اس سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ ہم کوئی جو شرطیں ہم نے ان سے مانی ہیں وہ سٹاف لیول ہو چکا ہے ان سے ہمارا، اور وہ جلد ہی ان کی ہو جائے گی میٹنگ، وہ دے دیں گے۔ لیکن ہمیں یہ تو اوائڈ کرنا ہے نا جو شرطیں، میں نے پہلے آپ سے کہا کہ پی ٹی آئی کے دور میں جو شرطیں مان کے پھر نہیں مان تو وہ بڑا ناراض ہوتے ہیں اس سے۔ لیکن ایک طرف تو ہم نے پوری نیگوشیٹ کیا ہے نا، اور مشکل ضرور ہے، حکومتوں کو اپنی جگہ مشکلات ہیں۔ دیکھیں پیپل پارٹی نے تو مسلم لیگ کا ساتھ دیا ہے، انہوں نے تو ہمیں فری ہینڈ دیا ہوا ہے۔ میں خود سندھ میں رہتا ہوں اور انہوں نے کافی ہیلتھ کے سیکٹر میں سندھ گورنمنٹ نے بڑا کام کیا ہے۔ دیکھیں میں ان کے بھی قریب ہوں، میں وہاں پہ میری منسٹری کے زیادہ تر معاملات تو وہیں ہیں نا، ہماری منسٹری کے ساری پورٹس وہاں ہیں، تو مل جل کے ہی کام ہونا ہے جی۔ اس وقت حالات چاہے پی ٹی آئی ہو، میں تو ہر اپنے پروگرام میں کہتا ہوں کہ سب اسٹیک ملک مشکل میں ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن اگر اکیلا کوئی اگر کہے اور دوسرے ساتھ نہ دیں تو ملک تو سب کا ہے نا، ملک کو تو سب نے بچانا ہے، کوئی ایک کی پارٹی کا نہیں ہے، اس میں پیپل پارٹی کا بھی کنٹریبیوشن ہے، پی ٹی آئی بھی آگے بڑھے۔ آپ کے کولیگ سر یہ کہتے ہیں، کابینہ کے آپ کے کولیگز خواجہ آصف ہیں یا ایون احسن اقبال ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کی پہلے معافی مانگے پھر ان سے مذاکرات شروع ہوں گے۔ آپ مشروط کرتے ہیں؟ آپ بھی ماشاءاللہ انہی کے سٹیٹس کے آپ پی ایم ایل این میں ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو، یا اس کے بغیر آپ کو لگتا ہے شروع کر دیں گے؟ یہ پاکستان میں کبھی نہیں ہوا، بلکہ دشمنوں نے بھی یہ نہیں کیا جو کہ 9 مئی پہ ہوا ہے۔ ان کا جو دیکھو نا، جو ہماری تنصیبات پہ حملہ ہوا ہے، فوج پہ حملہ ہوا ہے، اور کس کو بولتے ہیں بغاوت، کس کو کہتے ہیں، اور جو ٹوٹل ہوئی ہے اس میں، وہ تو دیکھیے کوئی بھی کلپریٹ ہے اس کا، کوئی ابھی فیصلہ تو نہیں ہوا، کورٹس میں ان کے کیسز ہیں، تو اگر کوئی بھی ہے اس کے خلاف تو ایکشن ہونا ہے۔ دلچسپ بات ہے سر، آپ کہہ رہے ہیں فیصلہ نہیں ہوا کہ کس نے کیا تھا 9 مئی، کیونکہ وہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ معافی مانگیں، آپ کے کولیگز کہہ رہے ہیں، تو وہ تو یہ امپلائی کر رہے ہیں کہ انہوں نے کیا، اسی لیے یہ لوگ معافی ہو جائیں گے، وہ ضرور معافی مانگیں۔ ابھی تو کورٹس میں کیسز چل رہے ہیں نا، ابھی وہ تو ایویڈنس ہو رہے ہیں، کورٹ میں چل رہے ہیں، لیکن ہوا تو ہے نا، جو کچھ ہوا ہے 9 مئی وہ تو ہر ایک کو پتہ ہے نا۔ اب جن لوگوں نے کیا ہے ان کے خلاف ایکشن ہونا ہے، وہ تو میں کہتا ہوں بانی پی ٹی آئی خود مانتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ جو لوگ انوالو ہیں ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ پھر تو آپ لوگ ایک پیج پہ آ گئے، ایک پیج پہ ہی ہیں ہم، بات تو یہی ہے، ملک تبھی چلنا ہے اگر ایک پیج پہ رہیں گے۔ بات اصول والی بات کو ماننا پڑے گا، نہیں تو یہ کام جو ایک بار ہوا ہے اس کا اگر سزا نہیں ملے گی، اس کی معافی نہیں مانگی جائے گی تو پھر اندر پھر ملک کس طرح آپ سنبھالیں گے؟ یہ تو آپ کی کوئی بھی کسی نے کیا ہے۔ اچھا، یہ انٹرسٹنگ بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جس نے بھی کیا ہے اس کو سزا دیں، اور کہتے ہیں پی ایم ایل این والے بھی یہی کہتے ہیں کہ جس نے کیا ہے سزا دیں۔ بہرحال خان صاحب بھی کہتے ہیں ہم نے تو کیا ہی نہیں ہے، یہ تو فالس فلیگ تھا۔ شعیب صاحب، اب یہ 9.6% کو آپ نے ڈیفینڈ کرنا ہے، 38% سے 9.6% پر مہنگائی کی شرح آئی ہے نا، فیکچولی آئی ہے، انہوں نے بتایا ہے، تو آئی ہے تو کچھ تو انہوں نے کیا ہے نا، تو پھر آپ ایکنالج تو کریں۔ آپ لوگ الٹا کھپ مچا رہے ہیں۔ مہنگائی پہ آنے سے پہلے میں 9 مئی کو پہلے میں کریڈٹ دے دوں
कैसर अहमद शेख साहब को, जिन्होंने बड़ी आज खूबसूरत बात की है, मैं इनकी बात को अडॉप्ट करता हूँ। देखिए, एक जुर्म हुआ है, कत्ल हुआ है, फ़र्ज़ कर देते हैं, उस कत्ल के जुर्म का अभी फैसला होना बाकी है, यही है ना? यही उन्होंने कहा है। वैसे फैसला जब हो जाएगा कि किसने जुर्म किया है, वो माफ़ी भी मांगेगा, उसको सज़ा भी मिलेगी, यही बात है ना? यही हम कह रहे हैं। हमने और क्या कहा है, उन्होंने वही बात की है। मैं यही भाई दो बातें हैं, या जुडिशल कमीशन के जरिए डिटर्मिनेशन करा लो, या अदालतों से फैसले ले लो। अभी वो फैसले हुए नहीं है, हमें कह रहे हो पहले माफी मांगो। मैं यही कह रही थी, जुर्म का तयन तो होने दो। कत्ल को किसने किया है उसका जुर्म का तयन। अगर वो माफी का मुतालबा कर रहे हैं कैसर साहब के कॉलीग्स, तो फिर तो वो कह रहे हैं ना कि आप नहीं किया है, पीटीआई ने किया है। देखिए, कैसर शेख साहब ने ये नहीं कहा कि पीटीआई, उन्होंने ये नहीं कहा। मैं शेख साहब की बात को अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि जिसने जुर्म किया है उसका तयन करेंगे ना। तयन कोई कोर्ट ऑफ लॉ करेगी ना। कोर्ट ऑफ लॉ की डिटर्मिनेशन के लिए तो हम तो 16 महीने से गए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, एक पेशी नहीं लगी। नंबर 1। नंबर 2, अदालतों में मैटर पेंडिंग है। मोहम्मद अब्बास जज को ना सिर्फ पहले फायरिंग की, जिन्होंने हमारे लोगों को ब्रीक किया, दूसरी दफा उसको अगवा करके ले गए जिस दिन उमर अयूब वगैरह के केसेस लगे हुए थे, तीसरी दफा आप उनको ट्रांसफर कर दिया। हम कहते हैं कोई फैसला फाइनल अथॉरिटी कर ले। और चौथी बात करूंगा, लास्ट जो अभी फैसला आया है, अभी 15 दिन नहीं हुए, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है। उसने कहा जी इमरान खान के खिलाफ आप कहते हो जो 9 मई का मास्टरमाइंड है, यही कहा गया ना। बिल्कुल आप ले आओ जो एविडेंस, वीडियो, ऑडियो, कोई टेप, कोई ज़बानी, वर्बल, उसका फैसला आने के बाद अब मुझे बता दें किस बात की माफी। वो फैसला करा ले, हमारे जिम्मे डालेंगे, हम माफी मांगेंगे, आपके जिम्मे आएगा, आप मांगेंगे, तो किसी का बंदा कोई इन्वॉल्व होगा, हम उसको इश्यू को रिजॉल्व कर लेंगे। बहुत रीजनेबल बात की है, मैं इन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए अब आगे आते हैं। अब आते हैं आपकी महंगाई। वो एक अलग चैप्टर है। ब्रेक का कहा जा रहा है, हम